السلام علیکم۔ دین کی بات چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعا مانگنے میں اللہ رب العزت عز و جل اس کے پیارے حبیب ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنا عرصہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی بڑاس نکالنے والے سے اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں، دیکھا آپ نے زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ عز و جل کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھے تو صحیح، سر کے بال انگریزی، انگریزوں کی طرح سر بھی برہنہ، لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ، آتش پرستوں جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت، داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھے، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی منڈانا حرام، اور دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا۔ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا، تب بھی آپ شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ اللہ عز و جل نے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار عز و جل کے حکموں پر عمل نہ کریں، اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائے۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرے پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے، اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور سراپا نور فیض گنجوس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر سرور ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے،
فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی عز و جل میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ بھائیو، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی گریہ زاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ احسن الوعاظ صفحہ 33 میں آداب دعا بیان کرتے ہوئے حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ و رحمان فرماتے ہیں، جلدی مچانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ احسن الوعاء آداب دعائی پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ و رحمان نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے اور اس کا نام ذلیل المدعا احسن الوعاء رکھا ہے۔ اسی حاشیہ میں ایک مقام پر دعا کی قبولیت میں جلدی مچانے والوں کو اپنے مخصوص اور نہایت ہی علمی انداز میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، سگانے دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 3 برس تک امیدواری یعنی انتظار میں گزارتے ہیں، صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور وہ افسران ہیں کہ رخ نہیں ملاتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے، دل تنگ ہوتے، ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ امیدواری میں لگایا تو بیگار یعنی بیکار محنت سر پر ڈالی۔ یہ حضرت گری یعنی امیدوار جیب سے کھاتے، گھر سے منگاتے، بیگار یعنی فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں، اور وہاں یعنی افسروں کے پاس دھکے کھانے میں برسوں گزرے، ہنوز یعنی ابھی تک گویا روز اول ہی ہے، مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امید توڑیں، نہ افسروں کا پیچھا چھوڑیں، اور احکم الحاکمین اکرم الاکرامین عز و جل کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے، کل کا ہوتا آج ہو جائے، ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزارا اور شکایت ہونے لگی، صاحب پڑھا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ احمق اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، یعنی تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی۔ بعض تو اس پر ایسے جامے سے باہر یعنی بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اعمال و ادعیہ یعنی اوراد اور دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد بلکہ اللہ عز و جل کے وعدہ کرم سے بے اعتماد، والعیاذ باللہ الکریم الحواد۔ ایسوں سے کہا جائے کہ اے بے حیا بے شرمو، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے 1000 بار کچھ کام اپنے کہے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ لجاؤ یعنی شرماؤ گے کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں، اب کس منہ سے اس سے کام کو کہے۔ اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے یعنی مطلب پڑا تو کہہ بھی دیا، اور اس نے اگر تمہارا کام نہ کیا تو اصلاح محلی شکایت نہ جانو گے یعنی اس بات پر شکایت کرو گے ہی نہیں، ظاہر ہے خود ہی سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کا کام کب کیا تھا جو وہ کرتا۔ اب جانچو کہ تم مالک علی الاطلاق عز و جل کے کتنے احکام بجا لاتے ہو، اس کے حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا خواہی نہ خواہی یعنی ہر صورت میں قبول چاہنا کیسی بے حیائی ہے۔ او احمق، پھر فرق دیکھ، اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر،
ایک ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں۔ تو گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت و عافیت، بلاؤں سے حفاظت، کھانے کا ہضم، فضلات یعنی جسم کے اندر کی گندگیوں کا دفع، خون کی روانی، عذاب میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، بے حساب کرم بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں۔ پھر اگر تیری بعض خواہشیں عطا نہ ہو، کس منہ سے شکایت کرتا ہے؟ تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کاہے میں ہے؟ تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی کہ اس بظاہر نہ قبول ہونے والی دعا نے دفع کی؟ تو کیا جانے کہ اس دعا کے عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے؟ اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے۔ ہاں، بے اعتقادی آئی تو یقین جان کہ مارا گیا اور ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا۔ والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ کی پناہ، وہ پاک ہے اور عظمت والا ہے۔ اے ذلیل خاک، اے آب ناپاک، اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شرف پر غور کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنا پاک متعالی یعنی بلند نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے، اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے۔ لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار۔ او بے صبرے، ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستانے رفیق کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہ اور ٹکٹکی بندی رکھ کے اب دیتے ہیں، بلکہ پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ و مراد کچھ یاد نہ رہے۔ یقین جان کے اس دروازے سے ہرگز محروم نہ پھرے گا کہ من داکا باب الکریم ان فتح، جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر کھل گیا۔ وباللہ التوفیق، اور توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ و رحمان فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرا پروردگار عز و جل فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ فلنعم المجیبون، ہم کیا اچھے قبول کرنے والے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں۔ بس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا۔ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑک۔ آپ کس طرح اپنے خوانے کرم سے دور کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔